حیرت تو اس وقت بھی نہیں ہوئی جب نواب جلال الدین کے ایک ملازم نے آ کر جلال الدین کا پیغام دیا۔ پیغام کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا طالوت تک پہنچا تھا۔ طالوت خیمے کے اندرونی حصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سفید رنگ کا لفافہ اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا: محترم، آپ سے تعارف کا متمنی ہوں۔ کیا آپ رات کا کھانا نواب جلال الدین کے ساتھ کھانا پسند کریں گے؟ براہ کرم ملازم کو جواب دے دیں۔ طالوت نے پرچہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے پڑھ کر ایک گہری سانس لی۔ کیا خیال ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تم کہو کہ تم نہ آ سکو گے، سفر کی تھکان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ارے وہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، پوری جاگیر کھڑے کھڑے خرید لوں گا، طالوت نے کہا، اور پھر اپنے آدمی سے یہی کہہ دیا کہ نواب صاحب سے معذرت کر لی جائے، آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، طالوت نے اپنے آدمی سے کہا، اگر نواب بذات خود بھی آئے تو اسے واپس کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ پرنس آج صرف آرام کریں گے۔ جو حکم آقا، ملازم نے جواب دیا، اور طالوت ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر مسکرانے لگا۔ چڑ نہ جائے، میں نے کہا، جھکنا پڑے گا، میں کل ریس کے میدان میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، طالوت نے جواب دیا۔ رات ہو گئی لیکن نواب جلال الدین نہیں آیا۔ وہ بھی سچ مچ کا نواب تھا، نہ جانے طالوت کے انکار سے اس کی کیا کیفیت ہوئی ہو۔ بہرحال طالوت نے جو چکر چلایا تھا وہ اتنا ہی زوردار تھا کہ نواب جلال الدین کوشش کے باوجود اس سے اجتناب نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال دوسرے روز ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ریس کورس جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کل 10 ریسیں تھیں۔ ریس کورس سے ملحق پہاڑی پر نواب صاحب کا خیمہ تھا۔ طالوت کو کسی پہاڑی پر تو جگہ نہیں ملی تھی، لیکن نیچے اس کا خیمہ بھی بہت شاندار تھا۔ دوسرے لوگوں نے بھی خیمے لگائے ہوئے تھے، لیکن وہ معمولی قسم کے تھے۔ پہاڑی پر نواب جلال الدین کے گھوڑے نظر آ رہے تھے، جنہیں سبز لباس والے ملازم ٹہلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور طالوت بھی اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ ہماری کار خیمے کے سامنے رک گئی اور پھر 3 جاکی ہمارے تینوں گھوڑوں کو لے کر آ گئے۔ ہلکے پھلکے جاکی بھی طالوت کے آدمی تھے۔ میں ان لوگوں کی قسمت کے بارے میں سوچنے لگا جو آج کی ریس میں شریک تھے۔ بھلا ان جناتی گھوڑوں سے کون جیت سکتا تھا؟ اگر جاکی خود ٹریک پر دوڑنا شروع کریں تو شاید ریس میں موجود کوئی گھوڑا انہیں نہ پکڑ سکے۔ ویسے وہاں تھے بڑے شاندار گھوڑے۔ نواب جلال الدین کے گھوڑے بھی شان میں بے مثال تھے، تندرست، توانا اور خوبصورت۔ ایک آدمی ضروری کارروائی کرنے چلا گیا جو ریس کے قانون کے مطابق تھی۔ عجیب گہما گہمی تھی، اور یہ سب اس شخص کی وجہ سے تھا جس کا نام طالوت تھا۔ کتنے اختیارات کا مالک ہے یہ! میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سوچا اور پھر ذہن جھٹک دیا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے۔ شائقین گھوڑوں پر ٹوٹ پڑ رہے تھے، کرنسیوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ نہ جانے یہاں ریس کھیلنے کا طریقہ کیا تھا۔ نہ یہ ریس ایسی تھی جو شہروں میں ہوتی ہے، نہ جوا کھیلنے کا انداز وہ تھا۔ بس انوکھا سا طریقہ تھا جو میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ طالوت کے آدمی نے بقیہ انتظام کر لیا۔ اس کے گھوڑوں کے نام بھی ریس میں درج ہو گئے تھے، اور اب ہمارے جاکی گھوڑوں کو خیمے سے نکال کر ٹریک پر لے جا رہے تھے۔ تینوں گھوڑوں کو 3 الگ ریسوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلا گھوڑا پہلی ریس میں شامل تھا۔ اس ریس میں کل 15 گھوڑوں کو دوڑنا تھا، اور ان 15 گھوڑوں میں 3 شاندار گھوڑے نواب جلال الدین کے تھے۔ طالوت کا سفید گھوڑا اس ریس میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کا جاکی گھوڑے کو ٹریک پر گشت کروا رہا تھا، اور لوگ اس گھوڑے پر بھی رقمیں لگا رہے تھے۔ میں نے نواب جلال الدین کو دیکھا جو اپنے خیمے سے چل کر ریس کے میدان کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 آدمی تھے۔ لوگ کائی کی طرح پھٹ کر نواب جلال الدین کو راستہ دے رہے تھے۔ دراز قد، ادھیڑ عمر آدمی تھا، چہرے سے واقعی جلال ٹپکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ریس کے میدان میں اپنے لیے مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور گھوڑوں کا گشت دیکھنے لگا۔ پہلی ریس کا وقت ہو گیا۔ گھوڑے سٹارٹ پوائنٹ پر جانے لگے، اور در حقیقت طالوت کے سفید گھوڑے کے سامنے دوسرے گھوڑے ٹٹو معلوم ہو رہے تھے۔ خود نواب جلال الدین کے گھوڑے دب گئے تھے، جس کا احساس نواب جلال الدین کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ بہر صورت گھوڑے سٹارٹ پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ ضروری امور طے ہو گئے تھے۔ نواب صاحب نے دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو دوربین کا مرکز سفید گھوڑا ہی تھا۔ ریس شروع ہوئی اور گھوڑوں کے درمیان سے سفید گھوڑا تیر کی طرح نکلا۔ اس کے بال کھڑے ہوئے تھے، دم اٹھی ہوئی تھی۔ ابتدا میں ہی وہ دوسرے گھوڑوں سے تقریباً 15 گز آگے نکل گیا، اور پھر یہ فاصلہ بڑھتا گیا۔ پہلا موڑ گھومتے وقت اس کا فاصلہ دوسرے گھوڑوں سے تقریباً 50 گز تھا۔
پھر جب اس نے دوسرا موڑ گھوما تو دوسرے گھوڑے اسے آدھے فرلانگ پیچھے تھے، اور پھر جب سفید گھوڑا رننگ پوائنٹ سے آگے نکل گیا تو بعض گھوڑے دوسرے موڑ سے ہی مڑ رہے تھے۔ چیخنے والوں کے گلے خشک ہو گئے تھے۔ خود نواب صاحب بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ویسے یہ بھی حقیقت تھی کہ نواب صاحب کے تینوں گھوڑے سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ تھے، اور انہوں نے دوسرے گھوڑوں کو کافی فاصلے سے چھوڑا تھا۔ جن لوگوں نے سفید گھوڑے پر رقم لگائی تھی وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، اور جنہوں نے دوسرے گھوڑے کھیلے تھے وہ منہ لٹکائے گھوم رہے تھے۔ طالوت البتہ صرف نواب صاحب کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے چہرے سے کوئی تاثر نہیں ٹپک رہا تھا۔ دوسری 3 ریسیں ہوئیں، 5ویں ریس بڑی تھی، اس میں 17 گھوڑے دوڑے، جن میں 4 نواب صاحب کے گھوڑے تھے۔ درمیانی ریسوں میں بھی نواب صاحب کے گھوڑے دوڑے تھے اور انہوں نے ریس جیتی تھی، لیکن اس ریس میں نواب صاحب نے اپنے سب سے شاندار گھوڑے بھیجے تھے۔ یہ چاروں گھوڑے بے حد شاندار تھے، لیکن اس وقت تک جب تک طالوت کا سیاہ گھوڑا میدان میں نہیں پہنچا۔ اس گھوڑے کی شان ہی نرالی تھی، اور اس بار لوگوں نے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی، بے دھڑک اس گھوڑے پر دولت لگائی، اور سیاہ گھوڑے نے بھی مایوس نہیں کیا۔ اس نے سفید گھوڑے ہی کی شان سے ریس جیتی تھی، اور اس دوسری ریس کے بعد ہی نواب صاحب واپس چل پڑے۔ شاید وہ بد دل ہو گئے تھے۔ جو گھوڑے اس بار ریس میں دوڑے تھے وہ نواب صاحب کا وقار تھے۔ ان کے ہار جانے کے بعد کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اس لیے نواب صاحب واپس چل پڑے۔ چلو یار، اب کیا رکھا ہے، ہم بھی چلیں، طالوت نے کہا۔ اور وہ تیسرا گھوڑا؟ میں نے پوچھا۔ دوڑے گا اور جیت جائے گا، لیکن اب اس ہنگامے میں رہنے سے کیا فائدہ؟ چل کر اس نواب کے بچے سے مل بیٹھنے کی سوچیں گے، طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ ہم لوگ بھی اپنے خیمے میں واپس آ گئے، اور اس کے بعد نواب صاحب سے ملنے کے بارے میں مشورے کرنے لگے۔ فیصلہ کیا گیا کہ آج کا دن نکال لیا جائے۔ اگر نواب صاحب سے کوئی تحریک ہو تو ٹھیک، ورنہ کل خود اس سے ملنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے آج ملازموں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر نواب کا ملازم آئے تو اسے احترام سے ریسیو کیا جائے۔ شام کے 5 بجے تھے جب طالوت کے 2 ملازم دوڑے آئے اور انہوں نے اطلاع دی، نواب جلال الدین آئے ہیں۔ اوہ! طالوت جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ بلاؤ، خیمے کے باہر ہم ان کا استقبال کریں گے، میں نے کہا، اور طالوت نے ملازم سے کہا کہ وہ نواب صاحب کو ادھر ہی لے آئے۔ ملازم باہر چلا گیا۔ میں اور طالوت تیار ہو گئے، اور پھر ہم نے دوسرے ملازموں کو چائے کے لیے ہدایت دی، اور پھر خیمے سے باہر نکل آئے۔ نواب جلال الدین ایک اعلیٰ درجے کے سوٹ میں ملبوس پروقار انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 3 آدمی تھے جو ان سے ایک قدم پیچھے چل رہے تھے۔ طالوت اور میں کئی قدم آگے بڑھے، اور پھر میں نے آگے بڑھ کر نواب صاحب کا خیر مقدم کیا۔ عزت مآب نواب جلال الدین کو شہزادہ سائم اور شہزادہ عادل خوش آمدید کہتے ہیں، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ ہم نے سوچا کہ ہم خود دونوں شہزادوں کی قدم بوسی کریں، شاید شہزادگان نے ملازموں کے ہاتھوں ہماری دعوت کو پسند نہ کیا ہو۔ نواب جلال الدین نے پررعب آواز میں کہا، آپ کی بزرگی ہمیں شرمندہ کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سفر کی تھکان تھی، ورنہ ضرور حاضر ہوتے۔ طالوت آگے بڑھ کر بولا، یہ نہ معلوم ہو سکا کہ آپ میں سائم کون ہے اور عادل کون ہے۔ خادم عادل ہے، سائم سے آپ پہلے ہم کلام ہو چکے ہیں، تشریف لائیے، آپ کی آمد نے ہماری عزت افزائی کی ہے، طالوت نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، اور نواب جلال الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آ گئے، اور اندر داخل ہو کر میں حیران رہ گیا۔ ملازموں نے خیمے میں عجیب تبدیلی کر دی تھی جو کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ خیمہ حیرت انگیز طور پر کشادہ ہو گیا تھا۔ نفیس ترین فرنیچر کمرے میں آ گیا تھا، خوبصورت زرنگار مجسمے جگہ جگہ استادہ تھے، ایک عجیب پراسرار ماحول تھا جس کی طرز یقیناً اس دنیا کی نہ تھی۔ ہاں، اس وقت میں نے اس انداز کی سجاوٹ دیکھی تھی جب مجھے طالوت کے دھوکے میں ایک پراسرار دنیا میں لے جایا گیا تھا۔ میں نے نواب جلال الدین کے چہرے میں نمایاں تغیر دیکھا۔ طالوت البتہ اسی طرح پرسکون تھا۔ اس نے نواب صاحب کو بیٹھنے کی پیشکش کی اور نواب صاحب اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھ گئے۔ آپ جیسے صاحب وقار شہزادوں سے مل کر بے پناہ مسرت ہوئی، نواب صاحب نے کہا۔ ہم بھی جلال الدین اور جلال آباد سے بہت متاثر ہوئے ہیں، طالوت نے کہا۔ یقیناً جلال آباد کی شان ریاست شادیانہ جیسی نہ ہوگی، لیکن عبورہ کے دامن کی یہ ریاست عام فہم نہیں ہے۔ ریاست اپنی چھوٹی سی آبادی کی خود کفیل ہے، ہمیں بیرونی دنیا سے کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ صرف چند یورپی ممالک سے ہمارا رابطہ ہے، جہاں ہم ریاستوں کی زمینوں سے برآمد ہونے والے ہیرے بھیجتے ہیں اور ضروریات کی کچھ چیزیں منگواتے ہیں۔
ہمارے ہاں کے ہیرے پوری دنیا میں نایاب ہوتے ہیں۔ طالوت نے جواب دیا۔ او، نواب صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور طالوت نے تالی بجائی۔ فوراً ایک ملازم آ کر ادب سے جھک گیا۔ ریاست کے ہیروں کے چند نمونے نواب صاحب کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور ملازم گردن جھکا کر چلا گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بلا شبہ طالوت کے لیے ایسے ہیرے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ چند لمحات کے بعد ملازم ایک سونے کی پلیٹ میں جگمگاتے بیش قیمت ہیروں کے تقریباً 15 دانے لے کر آیا، اور اس نے وہ دانے نواب صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ نواب صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بدحواسی نظر آئی۔ بیش قیمت ہیرے لاکھوں روپے کی مالیت کے تھے۔ ان کی چمک سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ نواب صاحب ایک ایک دانے کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لے کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بے شک یہ بے مثال ہیں، ایسے نادر ہیرے شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ بندہ پروری، طالوت نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، آپ کو جلال آباد کے بارے میں کیسے معلوم ہوا شہزادہ صاحب؟ بس گھوڑے کی دوڑ سے ہمیں بے حد دلچسپی ہے۔ ہمارے استبل میں 1000 نایاب گھوڑے ہیں۔ گھوڑوں کی دوڑ ہمارے قومی کھیل میں شامل ہے۔ چنانچہ ہمیں کچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ جلال آباد میں اس کھیل سے شوق رکھا جاتا ہے۔ ہم یہاں آ گئے، یہاں کے بارے میں ہم نے معلومات کی، اور پھر اپنی ریاست سے 3 گھوڑے منگوا لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے ہاں کے تیسری کلاس کے گھوڑے تھے۔ پہلی اور دوسری کلاس کے گھوڑے ریاست سے باہر نہیں جاتے۔ وہ تیسری کلاس کے گھوڑے تھے؟ نواب صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی، لیکن بے حد شاندار، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ واپسی میں میں انہیں قریب سے دیکھوں گا۔ آپ سے ملاقات کر کے دلی مسرت ہوئی ہے مسٹر سائم اور مسٹر عادل۔ ہم بھی مسرور ہیں، طالوت نے کہا، اور اسی وقت ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ چائے تیار ہے۔ آئیے نواب صاحب، چائے تیار ہے۔ جلال آباد میں آپ مہمان ہیں، یہ فرض میرا ہے، لیکن بدقسمتی کہ میری دعوت قبولیت نہ حاصل کر سکی۔ تاہم میں اس دعوت کو ٹھکرانے کی جرت نہیں کر سکتا، نواب صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ صرف کل کے لیے معذرت خواہ ہوں، آپ جب بھی حکم فرمائیں ہم لوگ حاضر ہو جائیں گے، طالوت نے کہا، اور پھر نواب صاحب کو لے کر ہم دونوں خیمے کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک خوبصورت لمبی میز لگی ہوئی تھی۔ اس میز کی تفصیل الفاظ میں کیا بیان ہوتی۔ سونے چاندی کے برتن تھے جن میں حسین نگینے جگمگا رہے تھے۔ درجنوں قسم کے پھل اور خشک میوے تھے۔ چائے تھی۔ نواب صاحب کی آنکھیں ہی کھل گئی تھیں۔ ساری نوابی رکھی رہ گئی تھی، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ طالوت بہرحال طالوت ہے۔ میری دنیا کے نواب اس کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ پرتکلف چائے پی گئی۔ اس کے بعد نواب صاحب سے گفتگو ہوتی رہی، اور پھر نواب صاحب نے اجازت طلب کی۔ اگر گستاخی نہ تصور کریں تو دونوں حضرات کل خادم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں۔ شرمندہ کر رہے ہیں محترم، آپ کی محبت بھری شخصیت سے کون متاثر نہ ہوگا؟ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، طالوت نے کہا، اور نواب صاحب اسی وقت بول پڑے، ہاں وہ آپ کے گھوڑے نہ دیکھ سکے، تشریف لائیے، طالوت نے ہی کہا، اور ہم دونوں ماں نواب صاحب اور ان کے مشیروں کے چل پڑے۔ عارضی استبل میں 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے گھوڑے دیکھے اور ان کی آنکھوں میں تحسین کے آثار ابھر آئے۔ واللہ اس سے حسین اور شاندار گھوڑے ہماری نگاہوں سے نہیں گزرے۔ کیا شان ہے! آپ کو پسند آئے نواب صاحب؟ طالوت نے پوچھا۔ بے پناہ، ہم گھوڑوں کے عاشق ہیں۔ تب یہ تینوں آپ کی نظر، طالوت نے کہا، اور نواب صاحب اچھل پڑے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے تعجب خیز نگاہوں سے طالوت کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ پر غور کیا۔ سائس، گھوڑے کھول کر نواب صاحب کے مکان پر پہنچا دیے جائیں۔ واللہ شہزادہ عادل، آپ کیوں؟ کیا خادم کا یہ تحفہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ طالوت نے کہا۔ او شہزادہ عادل، آپ نے ہمیں بڑی قیمتی چیز بخش دی ہے، نواب صاحب گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولے۔ اگر آپ قبول کر لیں تو میری عزت افزائی ہوگی، بدماش طالوت نے مکاری سے کہا، اور اسی وقت 2 خادم ہاتھوں میں خوبصورت مخملی باکس لے آئے۔ ایک بڑا باکس تھا جو کھلا ہوا تھا، اور اس میں انتہائی نفاست سے جمائے ہوئے وہ 15 ہیرے جگمگا رہے تھے جو طالوت نے نواب صاحب کو دکھائے تھے۔ طالوت نے وہ باکس نواب صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا، ریاست شادیہ کی طرف سے یہ حقیر تحفہ۔ نواب صاحب کی حالت واقعی بگڑ گئی تھی۔ ان کا منہ کھل گیا تھا، آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکتے تھے۔ حضور، شہزادہ صاحب، یہ بہت ہے، میری حیثیت سے زیادہ میں ان تحفوں کا بار برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ کی اعلیٰ شخصیت کے لیے یہ حقیر تحفے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔
تاہم پھر آؤں گا تو آپ کے لیے شادیہ کی چند نایاب چیزیں لاؤں گا، فی الحال انہیں قبول فرما کر مجھے عزت بخشیں۔ طالوت نے کہا، اور نواب صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے ہیروں کا باکس تھام لیا، اور پھر ایک ایک باکس ان تینوں آدمیوں کو بھی پیش کیا گیا جو نواب صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ ان میں 5 ہیرے رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی بھی حالت خراب ہو گئی، کبھی مسکراتے، کبھی خوفزدہ ہو جاتے۔ ویسے ان ہیروں کے مالک بن کر وہ بھی چھوٹے موٹے نواب بن گئے تھے۔ کیا ضرورت ہے ان سڑے ہوئے نواب صاحب کے یہاں نوکری کی؟ بڑے نواب جلال الدین بنتے ہیں، آج تک تنخواہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دے سکے۔ لعنت ہے ایسی نوکری پر۔ غالباً ان میں سے ہر ایک نے یہی سوچا ہوگا۔ بہرحال تینوں گھوڑے اور قیمتی ہیرے لے کر نواب صاحب ہانپتے کانپتے رخصت ہو گئے۔ ان کے دور چلے جانے کے بعد طالوت میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیسی رہی؟ میرا خیال ہے ایسے 2-4 تحفے تم اور دے دیتے تو پھر یہاں سے نواب صاحب کی لاش اٹھوانے کا انتظام ہی کیا جاتا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے کل کی دعوت کے بارے میں؟ دیکھنا ہے کہ یہ دعوت کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی وہی کچھ سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو کل تک کچھ اور تومار باندھیں گے تاکہ نواب صاحب بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں، لیکن اس نواب کو اتنی دولت دے کر تم کیا کرو گے؟ دولت؟ طالوت نے گہری سانس لی۔ یار، تمہارے ہاں جس چیز کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، میری نگاہوں میں وہ ایک بے حقیقت شے ہے۔ اس سے قیمتی بے شمار چیزیں ہیں جن کے خرچ میں ہم بخل سے کام لیتے ہیں، مثلا اخلاق، محبت، نیکی وغیرہ۔ اور پھر وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ یقیناً نواب کے یہاں کا ماحول بہت دلکش ہوگا۔ ہم تھوڑی سی تفریح کریں گے اور بس۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری چند باتیں گراں میں باندھ لی ہیں۔ وعدہ کر لیا تھا کہ اب کسی بھی لڑکی سے اس حد تک متاثر نہیں ہوں گا کہ وہ ہمارے مشاغل میں حارج ہو۔ یہ لڑکی بھی بس تھوڑی سی تفریح کے لیے ٹھیک ہے۔ گڈ، کام کے آدمی بن گئے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور طالوت بھی ہنسنے لگا۔ دوسرے دن ہم نے نواب صاحب کے محل روانگی کا بندوبست کیا۔ طالوت نے راسم سے کچھ اور فرمائشات کی تھیں اور راسم نے ان کی تعمیل کر دی تھی۔ چنانچہ تقریباً 12:30 بجے ہراول دستہ روانہ ہو گیا۔ پرانے طرز کے خوان تھے جو ان لوگوں کے شانوں پر لدے ہوئے تھے جو یہاں موجود تھے۔ سب کے سب وردی پہنے ہوئے تھے۔ یہ خوان سرپوشوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان میں وہ کچھ تھا جو نواب صاحب نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اعلیٰ درجے کے کپڑے کے تھان، خشک پھل، نفیس ترین ڈیکوریشن پیس اور نہ جانے کیا کیا، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے اس دنیا کی طرز پر نہیں تھا۔ پھر 1 بجے ہماری کار نواب ولا میں داخل ہوئی تو گویا پورا محل استقبال کو امڈ آیا تھا۔ نواب صاحب نے بھی شاید کل شام واپسی کے بعد سے ہی انتظامات شروع کر دیے تھے۔ ان کا شاندار محل اور خوبصورت بن گیا تھا۔ تمام ملازم نئی پوشاکیں پہنے ہوئے تھے۔ روانگی کے لیے طالوت نے بھی خوب تیاریاں کی تھیں۔ انتہائی اعلیٰ درجے کے جدید تراش کے سوٹ ہم دونوں نے پہنے ہوئے تھے اور خوب جچ رہے تھے۔ طالوت کی تو چال بھی شہزادوں کی سی تھی کیونکہ وہ در حقیقت شہزادہ تھا، لیکن حشمت برادرز کا یہ 2 کوڑی کا کلرک بھی اسی کے انداز میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جیسا بھی لگ رہا تھا اس کا اندازہ اس خادم کو نہیں ہے۔ محل کی خوبصورت کنیزیں پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ پورٹیکو میں ہمارے باوردی ڈرائیور نے کار روک دی۔ نواب صاحب اور ان کے اہل خاندان ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ طالوت نے آہستہ سے میرا شانہ دبایا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ رہی، ہو موجود ہے، وہ اہم کو کسی انداز میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور میں بھی اس کے اشارے پر اس طرف دیکھنے لگا۔ سیمی ان لڑکیوں کے ساتھ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس کھڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور اس پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ دونوں شریر لڑکیاں بھی سنجیدہ ہی کھڑی تھیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول دیا۔ پہلے طالوت اور پھر میں نیچے اترا، اور نواب صاحب دونوں ہاتھ پھیلا کر ہماری طرف لپکے۔ ان کا چہرہ مسرت سے سرخ تھا۔ انہوں نے باری باری ہم سے معانقہ کیا۔ سفید شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں وہ خوب جچ رہے تھے۔ میری خوش نصیبی کی انتہا ہے، آج اس کوٹھی کی رونق بڑھ گئی ہے، انہوں نے کہا۔ کیونکہ ہم ان کی طرف متوجہ تھے اس لیے سیمی اور نصرت وغیرہ کے چہروں کا جائزہ لینے کا موقع نہ مل سکا۔ بہرحال اس کی نوبت بھی آ گئی۔ لڑکیوں کے ایک پورے گروپ سے ہمارا تعارف کروایا گیا جن میں سیمی وغیرہ بھی تھیں۔ میں نے سیمی، نصرت اور روحی کی شکل بھی دیکھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ میری بچی مہرانہ سیمی ہے، یہ نصرت اور یہ روحی۔ ان خاتون سے تو ایک اتفاق کے تحت ملاقات ہو چکی ہے۔ طالوت پھٹ سے بول پڑا۔ ارے کہاں؟ نواب صاحب حیرت سے بولے۔
ٹرین میں ہم لوگ خاموشی سے جلال آباد آ رہے تھے، یہاں ہمارے آدمی موجود تھے۔ بہرحال ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں یہ خاتون چند اور خواتین کے ساتھ موجود تھیں۔ سفر کا ساتھ رہا۔ ارے سیمی بیٹے، آپ نے ہم سے تذکرہ بھی نہ کیا، لیکن سیمی کے حواس ہی درست نہ تھے۔ بہرحال ہم نے کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی۔ نواب صاحب نے ہماری مدارات کے سلسلے میں اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر ڈالی تھیں۔ ان کا تذکرہ طویل اور بے مقصد ہے، یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ ان تمام چیزوں کا جواب دینے میں کوشاں تھے جو ہم نے انہیں تحفتاً پیش کی تھیں، لیکن طالوت موقع کی تلاش میں تھا اور یہ موقع اسے چائے کے وقت مل گیا۔ ہم ریاست سے ایک طویل سیر کا پروگرام لے کر نکلے تھے، بہت سے شہر گھومے، لیکن جلال آباد آ کر ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے کوئی جگہ دیکھی۔ گو ابھی ہم نے جلال آباد میں کچھ نہیں دیکھا، لیکن آپ جیسے محبت کرنے والے بزرگ کو دیکھ کر اور کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ یہ تو آپ کی محبت ہے بیٹے، کچھ روز اگر یہاں قیام کریں تو میری سب سے بڑی آرزو پوری ہو جائے گی، نواب صاحب نے کہا۔ ہمارا دل خود یہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا، لیکن ملازموں وغیرہ کو ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا، ہم اس بھیڑ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دقت یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ہوٹلوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیا یہاں کوئی اعلیٰ ہوٹل موجود ہے؟ ہوٹل؟ نواب صاحب شرمندہ سے لہجے میں بولے، یہ کوٹھی شاید حضور شہزادہ کے شایان شان نہیں ہے۔ ارے نہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ نواب صاحب؟ طالوت جلدی سے بول پڑا، مجھے قلبی مسرت ہوگی اگر آپ یہاں کچھ روز قیام فرماتے۔ ہمیں صرف آپ کی تکلیف کا احساس ہے، ورنہ آپ کی میت سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کے قیام سے میری عزت بڑھ جائے گی، سعادت تو مجھے ملے گی۔ کیا شہزادہ عادل میری یہ دعوت بھی قبول کر لیں گے؟ بسر و چشم، جب تک آپ حکم دیں گے۔ بلا شبہ ہمیں جلال آباد بہت پسند آیا ہے، طالوت نے کہا، اور نواب صاحب خوش ہو گئے۔ طالوت یہاں آ گیا تھا، واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ بات تو پروگرام میں شامل تھی، چنانچہ ہم نواب صاحب کے یہاں قیام پذیر ہونے کو تیار ہو گئے۔ چائے کے بعد نواب صاحب نے اہل خاندان میں سے کچھ حضرات کو ہمارے اوپر متعین کیا اور خود انتظامات کرنے چلے گئے۔ وہ اپنی نگرانی میں ہمارے قیام کا انتظام کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ نواب صاحب قدامت پسند تھے، لیکن ہر شخص ضرورت کے مطابق لچک رکھتا ہے۔ نواب صاحب نے بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی قدامت کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ سیمی تو یوں بھی بے پردہ تھی، لیکن ان کے خاندان کی دوسری خواتین بھی طالوت کے اور میرے سامنے آ گئی تھیں۔ بلا شبہ طالوت نے ایسے تحائف ان لوگوں کو دیے تھے کہ اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ نواب صاحب کے اہل خاندان، جن میں کچھ بوڑھی عورتیں اور کچھ نوجوان تھے، طالوت کا دماغ چاٹتے رہے۔ وہ طالوت کی ریاست شادیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے، اور طالوت بھی ایسی اونچی چھوڑ رہا تھا کہ توبہ ہی بھلی، وہ مجھ سے بھی اپنی باتوں کی تصدیق کرا رہا تھا۔ شہزادہ صائم آپ کے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے؟ ایک صاحب نے سوال کیا۔ ہم دونوں میں صرف 20 دن کا فرق ہے، یہ نہیں معلوم کہ کون 20 دن چھوٹا ہے کون بڑا۔ 20 دن؟ ایک خاتون اس ٹیکنیکل خامی پر گرفت کرتے ہوئے حیرت سے بولی۔ جی، طالوت نے جواب دیا، لیکن دراصل والد صاحب کی 121 بیویاں ہیں، ان سب کے لیے الگ الگ محل ہیں، سب کے الگ الگ مشاغل ہیں، اس طرح صائم کی اور میری والدہ الگ الگ ہیں۔ 121؟ بڑی بی کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی حیرت سے بولے۔ جی ہاں، جب ہم وہاں سے چلے تو 121 ہی تھیں، اب کچھ زیادہ ہوں تو ہمیں معلوم نہیں۔ طالوت نے نہایت سادگی سے کہا، ہنسنے کی بدتمیزی کون کر سکتا تھا؟ ہاں، حیرت زدہ سب تھے۔ اس کے بعد کافی دیر تک لوگ ان کی 121 بیویوں میں الجھے رہے اور تھوڑی دیر کے لیے سوالات سے نجات مل گئی۔ پھر نواب صاحب آ گئے اور لجاجت سے بولے، آپ کی رہائش کے انتظامات ہو گئے ہیں شہزادہ صائم اور عادل۔ گو آپ کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال چنانچہ آپ پسند فرمائیں تو اپنے آدمیوں کو واپسی کی اجازت دے دیں۔ بہتر ہے، نوازش، طالوت نے کہا اور ڈرائیور کو بلانے کی فرمائش کی۔ ڈرائیور سے اس نے کہا کہ باقی لوگوں کو واپس کر دیا جائے، صرف کار رہنے دی جائے، وہ خود بھی جا سکتا ہے، اور ڈرائیور گردن جھکا کر چلا گیا۔ رات گئے نواب صاحب سے جان چھوٹی۔ رات کے کھانے پر سیمی سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ گردن جھکائے کھاتی رہی۔ ایک دو بار اس نے عجیب سی نگاہوں سے طالوت کو دیکھا تھا، لیکن ان نگاہوں کا مفہوم واضح نہیں تھا۔ بہرحال پھر طالوت نے آرام کی خواہش ظاہر کی اور نواب صاحب ہمیں ہماری خوابگاہ تک چھوڑنے آئے۔ خوابگاہ کیا تھی، بس بے نظیر تھی۔ طالوت نے دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے ایک کرسی پر دھم سے بیٹھ گیا۔ شہزادہ صائم، اس نے مجھے آواز دی۔
جی شہنشاہ عادل، میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، اور طالوت بے تحاشا ہنس پڑا۔ یار ایمانداری سے بتاؤ، مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ اتنی دولت خرچ کر کے بھی مزہ نہیں آئے گا؟ دولت کی بات چھوڑو پیارے، یہ بتاؤ کیسا جا رہا ہوں؟ کیا بات ہے تمہاری، مگر یار اس نواب کے بچے نے تھکا دیا، کمبل کی طرح چمٹ گیا ہے، اس سے جان چھڑاؤ کسی طرح۔ سوچو، میں نے کہا، تم غور کرو، اس سے صرف 2 بار ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی اجنبیوں کے سے انداز میں۔ یہ اجنبیت دور ہونی چاہیے، وہ سخت حیرت زدہ ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال اس سے ملاقات کی تدبیر کرو، بات تنہائی میں ہی بن سکے گی۔ ہاں یہی سوچ رہا ہوں۔ ویسے استاد، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا؟ تم بھی کسی کو پسند کر لو، وقتی طور پر صحیح، تاکہ تفریح برابر رہے، ورنہ مجھے کوفت رہے گی۔ تم بے فکری سے اپنا کام کرو، میری پرواہ مت کرو۔ یہ بکواس ہے، اگر تم نے کل تک کسی کو پسند نہ کر لیا تو ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ واہ، یہ خوب زبردستی ہے۔ میری خاطر، میری جان پلیز، طالوت نے ایسے انداز میں کہا کہ میری ہنسی نہ رک سکی۔ بس تو تم ہی انتخاب کر دینا، میں نے کہا۔ ہاں یہ میری ذمہ داری رہی، پھر لطف آئے گا۔ ویسے ابھی چند منٹ کے بعد میں ایک کام ضرور کروں گا۔ وہ کیا؟ ذرا باہر جاؤں گا اور یہ پتہ لگاؤں گا کہ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے، یعنی وہ ہم سے کتنی دور ہے۔ ضرور لگاؤ، لیکن احتیاط سے کوئی گڑبڑ مت کر ڈالنا۔ ارے فکر مت کرو میری جان، اور ہاں ذرا مجھے 2-4 عشقیہ مکالمے ضرور یاد کروا دینا، آج تک کسی سے اظہار عشق نہیں کیا ہے۔ ذرا 2-4 موقع کے اشعار اور کچھ ایسی ہی دوسری باتیں، میں ذرا سلیقے سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور طالوت اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب کسی کے کمرے میں آنے کے امکانات نہیں تھے، چنانچہ مجھے طالوت کے چلے جانے سے کوئی تشویش نہیں ہوئی۔ میں آرام دہ مسہری پر لیٹ گیا۔ انوکھے خیالات پھر میرے ذہن میں داخل ہونے لگے، لیکن میں نے زور سے گردن جھٹک دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن طالوت کے ساتھ گزرنے والا ہر دن اپنے جلوہ میں سینکڑوں ہنگامے لیے ہوتا تھا۔ کیسی عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے وہ شخص۔ میں اس کی حرکتوں پر مسکراتا ہوا سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم طالوت کس وقت واپس آیا۔ بہرحال صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ اپنی مسہری پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں کسل مندی سے کروٹیں بدلتا ہوا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر میں باہر نکل آیا۔ غسل کرنے سے طبیعت شگفتہ ہو گئی تھی، لباس تبدیل کیا اور ایک آرام کرسی میں دراز ہو کر طالوت کا جائزہ لینے لگا۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اٹھا اور خوابگاہ کی بغلی سمت کی کھڑکی کھول دی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت موسم تھا۔ میں نے کھڑکی کے دوسری طرف نگاہ دوڑائی۔ انتہائی حسین باغ لگا ہوا تھا۔ پھولوں کے تختے بکھرے ہوئے تھے جن پر رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ ہواؤں میں ان پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ رنگین آنچلوں کی ایک ٹولی، 4-5 لڑکیاں محو گشت تھیں، اور ان میں سیمی، نصرت اور روحی بھی تھیں۔ سیمی ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہنے ہوئے تھی، اس کے بال الجھے تھے، عجیب حسن تھا۔ بے شک وہ بے حد پیاری تھی، لیکن میں نے کھڑکی بند کر دی۔ طالوت اگر جاگ گیا اور اس نے مجھے اس طرح کھڑے دیکھ لیا تو ممکن ہے وہ کچھ غلط سوچ لے۔ وہ سیمی کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد طالوت جاگ گیا۔ اس نے انگڑائیاں لی اور پھر پلنگ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب میں واپس آیا تھا تو تم سو چکے تھے، اس نے کہا۔ ہاں، میں رات کی رپورٹ کے لیے بے چین ہوں، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے۔ حلیہ درست کراؤ، اس کے بعد ہی بات چیت کریں گے، میں نے کہا، اور طالوت گردن ہلا کر اٹھ گیا۔ پھر وہ غسل خانے میں گنگناتا رہا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد طالوت واپس آ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، پہلی خوشخبری، محترمہ سیمی اس کمرے کی بائیں سمت والی عمارت میں مقیم ہے، جس کا ایک دروازہ اس حسین باغ میں کھلتا ہے جسے تم یہ کھڑکی کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں مجلس مشاورت جمع تھی، یعنی 8-10 لڑکیاں تھیں۔ اس عمارت میں لڑکیوں کی تعداد بہت کافی ہے، لڑکے کم ہی نظر آتے ہیں، جو بھی ہیں بڑے برخوردار قسم کے۔ انہیں لڑکیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بوا جیسی کئی عورتیں لڑکیوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ خوب، بوا سے ملاقات ہوئی؟ خدا نخواستہ، طالوت جلدی سے بولا، ابھی تک تو ان کی شکل نظر نہیں آئی، آگے اللہ مالک ہے۔ اس کے علاوہ، میں نے پوچھا، پوری کوٹھی کی سیر کی ہے، ہر طرف ہمارا ہی چرچا ہے، خاص طور سے ان تحائف کا۔ اس کے بعد میں نے نواب جلال الدین کی خوابگاہ کی بھی سیر کی۔ خوب،
بیگم صاحبہ بھی خاصی حسین ہیں لیکن انتہائی پردہ نشین، استقبال میں بھی وہ شریک نہیں تھیں۔ بہرحال نواب صاحب سے بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بڑی الجھن میں پڑ گئے ہیں بیچارے، ابھی کل یا پرسوں تک نواب شمشیر الدولہ آنے والے ہیں۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ سیمی کے طلبگار، پہلے سے معاملہ طے ہے۔ اب چونکہ سیمی تعلیم ختم کر چکی ہے اس لیے شمشیر الدولہ چند روز کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ اس دوران نواب صاحب ان کی عادات و اطوار کا جائزہ لے کر آخری فیصلہ کریں گے۔ کسی اور ریاست کے نواب کے صاحبزادے ہیں۔ الجھن کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔